میرے نبی نے فرمایا ترزقوا بضعفائکم، جو تمہیں رزق ملتا ہے نا صرف تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہارے گھر میں بیٹھے کمزوروں کا بھی حصہ ہے۔ گمان یہ تھا، خیال یہ تھا ان مالہ اخلدا، کہ مال ہمیشہ میرے پاس ہے۔ فرعون کے لہجے میں بولنے والے ایجنٹ آئے ہیں، انہوں نے علماء کے ساتھ ٹکر لی ہے، رب نے ایسا ذلیل کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ضلالت ان کے مقدر ہوگی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 5 فروری 2023 روز اتوار ہے، اور میں یہاں جامعہ محمدیہ بکر میں حضرت مولانا سید عبد الرؤوف شاہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہم نے یہ آج کا دن آج سے پورے 5 ماہ قبل طے کیا تھا، اور رب کریم نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، آج کے یہ پروگرام خصوصاً ہمارے ان خوش نصیب بچوں کی خاطر ہے کہ جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے قرآن کریم ان کو پڑھایا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے قرآن کریم کے لیے اپنی اولادوں کو اسلام اور دین کی وجہ سے وقف کیا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام اللہ کا مقام، اس کلام اللہ کی حفاظت، اس کلام اللہ کا معاملہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ رب کریم نے امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری سے بہرہ فرمایا۔ آپ کو اور مجھے یہ کلام اللہ کی حفاظت کے معاملات میں اپنے سینے کو پیش کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے۔ رب کریم نے اس قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس سے پہلے تورات اتری، حفاظت اللہ کے ذمے نہیں۔ انجیل اتری، حفاظت اللہ کے ذمے نہیں۔ زبور اتری، حفاظت اللہ کے ذمے نہیں۔ صحائف اترے، حفاظت اللہ کے ذمے نہیں۔ اس امت کے ذمے تھی جس کے اوپر یہ کتابیں نازل ہوئی، ان نے حفاظت نہیں کی۔ آج اس دھرتی پہ تورات اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، آج اس کائنات میں انجیل اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، آج اس پوری کائنات میں زبور اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ امت نے حفظ بھی نہ کیا، امت نے یاد بھی نہ کیا، امت نے محنت بھی نہ کی، امت نے اپنے سینوں کو اپنے نبی پہ اترنے والی کتاب کے لیے اس کی صلاحیتوں کو استعمال بھی نہ کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا، کہیں انجیل اردو میں ملتی ہے، کہیں انجیل انگلش میں ملتی ہے، کہیں انجیل کا پشتو ترجمہ ملتا ہے، کہیں انجیل کا انگلش ترجمہ، مختلف زبانوں میں یہ کتابیں ملتی ہیں۔ اور حال یہ ہے، اگر انگلش والی انجیل کو دیکھیں وہ اردو والی انجیل کے مطابق نہیں ہے، اردو والی کو دیکھیں وہ دوسری زبان کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کئی انجیلوں کو سامنے رکھ کے یہ خود اپنی آنکھوں سے تجربہ کیا ہے کہ جو کراچی سے سینٹ پال کراچی سے چھپی ہے انجیل، اس انجیل کے نسخے میں بات اور ہے، اور جو اس کو انجیل پوپ ویٹیکن سٹی جرمنی چھاپ رہا ہے اس انجیل کا مضمون اور ہے۔ آج تک یہ اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر پائے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔
उम्मत मुस्लिमा ने अपनी औलादों को, उम्मत मुस्लिमा ने अपनी नस्लों को, उम्मत मुस्लिमा ने अपनी सीनों को, उम्मत मुस्लिमा ने अपनी जवानियों को, उम्मत मुस्लिमा ने अपनी सलाहियतों को इस कुरान करीम के हिफ्ज करने में, इस कुरान करीम के याद करने में, इस कलामुल्लाह के महफूज करने में यूं अपने दिन रात लगाए हैं। खुदा की कसम, पाकिस्तान का बच्चा अफगानिस्तान के बच्चे की जबान नहीं जानता। अगर दोनों हाफिज हो तो दोनों एक जैसा कुरान पढ़ते हैं। अफगानी बच्चा सऊदिया के बच्चे की जबान नहीं जानता, दोनों कुरान के हाफिज हो एक जैसा कुरान पढ़ते हैं। सऊदिया का बच्चा रशिया के बच्चे की जबान नहीं जानता, लेकिन रशियन और सऊदियन हाफिजों एक जैसा कुरान पढ़ते हैं। इसी तरह रशिया अमेरिकी उसकी जबान नहीं जानता, वो बच्चा भी हाफिज, ये बच्चा भी हाफिज, एक तरह का कुरान पढ़ता। क्यों? दो बातें अल्लाह ने जिम्मेदारी उठाई, उम्मत ने अपनी औलाद को सीनों के तौर पे, हिफाजत के तौर पे पेश किया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिदैन। तभी मैंने कहा असल मुबारक इनके माँ बाप को है, इनके पेरेंट्स को है, इनके सरपरस्तों को है, इनके निगरानों को है, जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की किताब के लिए वक्फ किया। आज हम लोग स्कूल कॉलेजेस के लिए अपनी औलादों को लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज तक बड़े बड़े दर्जात, बड़े बड़े क्लासेस, बड़े बड़े कोर्सेज कराने के लिए अपनी औलाद को भेजते हैं। लेकिन कलामुल्लाह पढ़ने के लिए पहले तो लोगों का दिमाग नहीं होता कि कलामुल्लाह, कुरान करीम, शरीयत, दीन, इस्लाम, मजहब, कुरान ये भी पढ़ना चाहिए। लोग समझते हैं जी नहीं, प्राइमरी पढ़ाएं, मिडिल पढ़ाएं, मैट्रिक पढ़ाएं, एफए पढ़ाएं, बीए पढ़ाएं, मास्टर पढ़ाएं, पीएचडी कराएं, एमफिल कराएं, स्पेशलाइजेशन कराएं, यूनिवर्सिटीज भेजें, मुख्तलिफ किस्म का डिप्लोमा कराएं, बस ये जिंदगी गुजर गई। मेरे भाइयों, मैं मानता हूं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक ये हमारी जरूरत है। यहाँ से डॉक्टर बनते हैं जो हमारे जिस्म का इलाज करते हैं, यहाँ से इंजीनियर बनते हैं जो ऑटोकैड के साथ हमारे तामीरात के मसले में, हमारी इस कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं, यहाँ से वकील बनते हैं जो कानून दान होते हैं, यहाँ से जजेस बनते हैं जो डिसीजन और फैसला देते हैं। लेकिन ये तमाम काम स्कूल कॉलेजेस की अपने यहाँ मोहतरम है, लेकिन ये तब तक है जब तक सांस चल रही है, नब्ज जारी है, दिल धड़क रहा, आंख फड़क रही, जब तक ये जिंदगी है। स्कूल कॉलेज की तालीम का फायदा है, अल्लाह न करे आंख बंद हुई, दिल का धड़कना बंद हुआ, सांसें बंद हुई, नब्जें बंद हुई, फिर अल्लाह का कुरान होगा, हुजूर का फरमान, फिर ये चाहिए होगा। फिर ये नहीं है कि हमने उस वक्त वफात के वक्त इंग्लिश की बुक की तिलावत करनी है, मैथ की तिलावत करनी है, डबल मैथ स्टेट की तिलावत करनी है, फिजिक्स की तिलावत करनी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। जी नहीं, बंदा बाहर मुल्क क्यों ना बैठा हो, अगर अब्बा फौत हो जाए, बेटा वहां से फोन करके कहेगा मौला लुकमान साहब, हाफिज साहब को कह दे सूरत यासीन शुरू कर। तो जब आप मानते हैं कि फायदा आखिरत में इस कलामुल्लाह का है, तो फिर अपनी औलाद को कुरान से बराबर क्यों नहीं करते? फिर अपनी औलादों को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आप किस बुनियाद पे अपनी औलाद को पेश नहीं करते? हमें इस चीज को सोचना चाहिए। और मेरे दोस्तों, ये बात जहन में रखना कि हम खुद तराशते हैं मंजिल की संग राह, हमें खुद अपनी औलादों को पेश करना होगा। जैसे स्कूल को जरूरी समझा, नौकरी को जरूरी समझा, आप इसी तरह दीन को उससे बढ़ के जरूरी समझा। जब हम ये बात कहते हैं कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, अगर लोग वजह पूछे तो मैं एक वजह देता। कहते हैं वजह क्या है? भाई वजह ये है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान करीम का वादा है कि कौम दर कौमों को रब हिदायत पे रखेगा। किस बुनियाद पे? फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन, कुरान की वजह से रब करीम इस किताबुल्लाह की वजह से बुलंदियां देगा। आप समझते मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो इसको कोई बुलंदी नहीं मिलेगी, कोई मकाम नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं
جن کو ہم امام بنا سکتے ہیں اگر ان کی عمر پوری ہو تو. امام. اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ امام جہاں ٹھہر کے امامت کر رہا ہوتا ہے، جس مسلح پہ امام ٹھہرتا ہے، اس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں رتبہ نہیں. کیسے رتبہ نہیں؟ بڑے بڑے بندے جو قرآن سے واقف نہ ہو، کتنا بڑا سرکاری عہدہ کیوں نہ رکھے، وہ امام نے پچھو کھڑو کے نماز پڑھنی ہے. اگو جرت ہوتی بھی کوئی میں اگو آ کھڑو امام دے مولوی جب پچھو تھی ونجا مولوی پچھو تو تھی ونجے تو کو آگ تو نماز پڑھا کے نہیں. میں سمجھے نا ابھی تو آپ کو بھی ستنا بن جاتا. اللہ تو خوش رکھے. توجہ. میں نے کہا اس میں بھی جرت نام کی چیز رہی ہے جو اسے پیچھے کر کے آگے ٹھہر جائے. ہاں بابا، جسے اللہ نے آگے کیا اسے اور پیچھے کون کر سکتا ہے؟ ابھی کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اور میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو گاڑی جا رہی ہو، جو جہاز جا رہا ہو ایک منزل پہ، مثلاً جدہ عمرے کے لیے جہاز جا رہا ہے، جو جہاز پہ بیٹھ گیا وہ بھی عمرے کے لیے وہاں پہنچ جائے. چاہے بیٹھنے والی چیونٹی ہو یا کیڑا مکوڑا ہو یا کوئی مکھی ہو یا کوئی انسان، اس نے بھی وہاں پہنچنا. بھائیو، قرآن کریم کا راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے انتصاب سے. بس یہ ہے. آج دنیا کی تعلیم پہ فخر کرنے والوں، دنیا کی تعلیم آنکھ کے دھڑکنے تک، دل کے دھڑکنے تک، بس آنکھیں بند، آگے سب کچھ زیرو ہو جائے گا. مال دولت کمانے کے لیے اتنا فکر مند ہے ہماری امت کہ آخرت سے بندے نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. میں نے کہا کتنا مال کما لو گے آپ؟ دنیا میں کپڑے سلواتے جیبیں بنتی، پاکٹ، سائڈ پاکٹ، فرنٹ پاکٹ، بیک پاکٹ، اور پینٹ پاکٹ، شرٹ پاکٹ، یہ ہمارے جیبیں بنتی. کبھی آپ نے سنے کفن پاکٹ؟ ہاں، کفن جیب. کفن میں جیب سلتا ہے تو پھر مال کس کے لیے اب جمع کرتے ہیں؟ ایک شاعر نے کہا کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے یہاں، کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے یہاں، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. وداؤٹ پاکٹ اس کی جو ہے نا سلائی ہے بابا، وہاں کوئی جیب نہیں. جسے دنیا کا صرف شوق ہو نا، آخرت کا نہ ہو، ہم اس کو مسئلہ اور بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائیو تو اگلی صف میں جنازہ پڑھا کر. وہ ہمیں کہے گا جنازے کے تو آخری صف افضل ہے. علماء فرماتے ہیں نماز کی پہلی صف افضل ہے اور جنازے میں آخری صف افضل ہے کہ وہاں ریاکاری نہیں ہوتی، خالصتاً اللہ کے لیے بندہ پڑھتا ہے. اجی بوتی نے بھی کہتے ہیں میں بھی آ کھلوتا تیرے پیو دے جنازے. جی نہیں، آخری صف افضل ہے. لیکن میں ان کو کہتا ہوں جن کو دنیا کی وہ اشربوا فی قلوبہم العجل ہے نا، کہ ان کے دل میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے، میں نے کہتا ہوں تم اگلی صف میں جنازہ پڑھا کرو، اور وہ بھی میت کے قریب ٹھہر کے. بھائی کیوں؟ اور ذرا میت کو دیکھو کہ وہ ہاتھ میں کوئی مال لے کر جا رہا ہے یا خالی ہاتھ لے کر جا رہا ہے. دیکھ کے نا مطلب کیسے گر کے رہنا. ہم کہاں بیٹھے بھائی؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ مال ہے تو اللہ کے دین پہ لگائیں، شریعت پہ لگائیں، اپنی آل اولاد پہ لگائیں، حلال جگہ. اور بعض اوقات لوگوں کو کہے نا بھئی آپ اپنے مال کو پاک کریں، کوئی زکوٰۃ دے دیں، کوئی صدقات دیں اللہ کے راستے میں، کوئی اللہ کا حق خرچ کرے. میں نے تو خود کمایا ہے، میں نے تو خود رکھا ہے. بابا خود نہیں کمایا. میرے نبی نے فرمایا ترزق بضعفائکم، جو تمہیں رزق ملتا ہے نا صرف تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہارے گھر میں بیٹھے کمزوروں کا بھی حصہ ہے. کیا بات؟ ترزق بضعفائکم، تمہارے جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں جو تمہارے عیالداری میں، ان کے لیے بھی تمہیں مل رہا ہے. تم نے وہاں بھی دینا، صرف اپنے لیے نہیں رکھتے. آج ہم سمجھتے صرف میرے لیے، جسٹ فار می ناٹ فار ادر. نہ بابا یہ میرا ہے کسی اور کا نہیں ہے، یہ شیطانی خیال. اور اگر یوں ہوگا آؤ میں سورۃ الہمزہ کی کچھ آیات پڑھنے لگا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں الذی، مثال اس شخص کی جمع مالا وعدد، جس نے پیسہ اکٹھا کیا، وعدد، عدد یعدد، تعداد کا معنی ہوتا ہے کاؤنٹنگ، شمار کرنا، گننا. جمع مالا وعدد، بیلنس بنایا اور گنتا رہا، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے. اللہ کا غریبوں کا حق نہ دیا. یحسب، کانسیپٹ یہ تھا، گمان یہ تھا
ख्याल ये था अन्ना मालहू अखलदा, कि माल हमेशा मेरे पास है, ये पूरी दौलत फॉरएवर मेरे पास रहेगी। अखलदा, फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं हो सकता। तो क्या होगा? मैं कोई जंग अखबार और खबरें अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, पारा नंबर 30 पढ़ रहा हूँ, सूरतुल हुमज़ा पढ़ रहा हूँ, सूरत नंबर 104 सूरतुल हुमज़ा। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं होगा। तो क्या होगा? फरमाया लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, इसको और इसके माल को हुतमा में डाला जाए। वमा अदराका मल हुतमा, आप क्या जानते हो हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो जिस्म तो जिस्म, अंदर के छुपे हुए दिल को भी जला के बिसक कर। अच्छा, तो कोई भाग जाए, फरमाया इन्नहा अलैहि मुक़सदा, ये तो इनके लिए मोहर लग चुकी है, इसमें बंद कर दिया जाएगा। और वो क्या अच्छा मोहर होगी तो भाग जाओगा। सुने सुने, कुरान कहता है फी आमदिन मुमद्ददा, उमूद वाहिद है, आमद बिगैर आमदिन तरौना, आमद कहते हैं पिलर, पाइप को, जिस पर कोई चीज पाइप पे डाल दे ना, पाइप के एक कोने में पानी डाले, वो पानी बाउंड हो जाएगा, वो आगे जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फरमाया फी आमदिन मुमद्ददा, बड़े बड़े पाइपों में जहन्नम के अंदर इन्हें डाल के दोनों तरफ से बंद कर दिया, और निकल कर ही पाओगे कितना। अल्लाह महफूज, अल्लाह बचा। तो भाई माल है औलाद की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, जवानी की शक्ल में, सलाहियत की शक्ल में, बंदे के अपने मामलात की शक्ल में, तो दीन पे लगा यार। इनके माँ बाप के साथ पेट नहीं लगा हुआ था, उन्हें दुनिया नहीं कमानी, उन्हें रोटी नहीं चाहिए, उन्हें कबर आखिरत की फिक्र थी, उन्हें दुनिया की भी फिक्र थी, लेकिन उन्होंने दुनिया को जरूरत समझा, आखिरत को मकसद समझा। आज हम आखिरत को जरूरत समझ बैठे और दुनिया को मकसद समझ बैठे, उल्टी गंगा बहती है। यहाँ लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है वाला मामला उल्टा हो गया है। भाइयों यूं नहीं होना चाहिए। खालिसतन दुनिया पे लगाने वालों, कुरान भी आपके और मेरे लिए आया, शरीयत आपके और मेरे लिए आई है। आज दुनिया में अपनी औलाद के लिए झूठ बोलने वालों, अपने बहन भाइयों की खातिर रिश्वत कमाने वालों, अपने औलाद के लिए हराम कमाने वालों, कल कयामत में रब्बुल इज्जत का दरबार होगा, और अल्लाह के दरबार में इंसान का हशर इसी बीवी, इसी औलाद, इसी बहन भाई, इसी खानदान, इसी कबीले वाले, यही दुनिया के लोग कल कयामत में रब के दरबार पे होंगे। बंदे के लिए जहन्नम का फैसला होगा, फंस चुका होगा बंदा। रब्बे करीम ने जो उसका नक्शा खींचा है, मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। ये सूरत नंबर 70 आयत नंबर 10 सूरतुल मारिज, पारा नंबर 29, सूरत नंबर 70 सूरतुल मारिज साल साइलुन, इसकी आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सुनिए। आज दीन पे नहीं चलते ना, तो आखिरत में हशर क्या है? फरमाए लोगों, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी, सीने पे वो बंदा जरा हाथ रख के सोचे जिसके सीने में बाप वाला दिल है और औलाद घर में, जो आपने उनके लिए हराम कमाए ना, जरा वो सुनना। यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम की ख्वाहिश ये होगी, चाहेगा, नीड, जरूरत, हाजत, तमन्नी मुजरिम की ये होगी, लौ यफ्तदी, मुझसे डीलिंग कर ले, छोड़ दे मुझे, फिदिया ले ले। लौ यफ्तदी है, काश मुझसे फिदिया लेके छोड़ा जाता। यौम इन अजाब यौमिज़िन बिबनी, आज के दिन में मुझसे अजाब के बदले में कुछ फिदिया लिया जाता। फरिश्ते कहेंगे क्या देगा वे, तेरे पास क्या है जो तू अल्लाह को देगा? ये मुजरिम पहली ऑफर करेगा, ये पहला दाम डालेगा, कहेगा बीबनी, मेरी सारी औलाद, मेरी बेटी और मेरे बेटे जहन्नम डाल दो, मुझे छोड़। ऑफर एक्सेप्ट है ये फरिश्तों के। बीबनी,
میں کوئی اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا. یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اوپر آپ کا اور میرا ایمان ہے یا نہیں ہے. اس کے زبر زیر میں کوئی فرق ہے؟ سنیں. بھی بنی اولاد لے لو. جس اولاد کے لیے آج دن رات دیکھتی یہ لے لو. فرشتے کہیں گے جاؤ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ہمیں لالچ رشوت آفر کر رہا ہے. نہیں لیتے اب تم. فرشتے یہ کہے گا اچھا اچھا ساتھ کچھ اور بھی ملاؤ. یہ دوسرا دام ڈالے گا. کہے گا وصاحبتہ شی از مائی وائف. وہ میری بیوی. اسی کی وجہ سے گناہ کیے تھے. پکڑ کے بیوی کی گردن تمہارے ہاتھ پہ دیتا ہوں اسے جہنم میں. وصاحبتہ میری بیوی کو جہنم میں ڈالو. آگے سنو. اچھا فرشتے کہیں گے نہیں نہیں ریجیکٹ. کہیں گے اچھا ایک آفر اور دو. تیسرا دام ڈالیں. کہے گا وہ اخی مجھ سے میرے بھائی کزن یہ کہتے ملوے رہتے گھپے رہتے پترے رہتے پتہ نہیں مساتے یکے گھنوں سے وہ اخی پورے میرے بھائی جتنے میرے کزن ہیں یہ نہیں. یہ چوتھی آفر ہو رہی ہے. ساری تیسری آفر ہو رہی ہے. یہ دام لے لو. کہیں گے یہ بھی نہیں لیتے. اگلا جملہ سن. چوتھی آفر دے گا. کہے گا وہ فصیلتہ التی تؤوی. قرآن کہتے ہیں یہ کہے گا چوتھی آفر فصیلہ پورے خاندان کے لوگ لے لو. تمام میرے فیملی ممبر لے لو. آج کہتے ہیں نا ہاں میں کو نکو ساما میں کڑایا میرے پیچھو میرے پورے چاچے تھے مامے تھے دادے تھے نانے میرا صحیح خاندان ہے. میں کو راہ میں تھا گلی کا بندہ میرے بیٹو کی میں صحیح ہے سارے کبریتے ہیں بیٹھے ہیں. اس طرح کے الفاظ کہنے والوں رب کریم نے قیامت کا منظر کہتے ہوئے فرمایا وفصیلہ پورا خاندان دے گا التی تؤوی وہ خاندان ایسا جو آج اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اس کو ٹھکانہ دیے یہ ان سب کو دینے پہ تیار ہوگا. یہ لے لو مجھے چھوڑ دو. چوتھی آفر. جب یہ آفر بھی ریجیکٹ ہوگی وہ پانچویں اور آخری آفر پیش کرو. شاید کہ اس کائنات کی وحیدۃ العصر والزمان اکیلی آفر. یہ قرآن کریم نے پانچویں آفر اس مجرم کی ذکر کی ہے. فرمایا یہ شخص کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. میری اولاد دی تم نے نہیں مانی وہ بھی لو. بیوی دی نہیں مانی وہ بھی لو. بھائی کزن دیے نہیں مانے وہ بھی لو. پورا خاندان قربان کر رہا ہوں یہ بھی لو. اے نہیں تو پانچویں چیز ہے اللہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم دے دے. ثم ينجي ایک اکیلے کو مجھے بچا لے. یہ جملہ ہے. یہ پانچ آفر ہے. پانچ آفر یہ مجرم کر رہا. اللہ یہ منظر ہے قیامت. رب کریم کا جواب سنیں. ایک ہی جملہ کلا ہرگز ناٹ ایکسپٹیبل. جا بیٹا اپنی جیب پہ تو ہم سے آفر کی باتیں کر رہا ہے. کلا ہرگز نہیں ہو سکتا. انہا لظا نزاعۃ للشوى. پورا آگے ترتیب رب کریم نے ذکر کی ہے کہ جہنم میں پھر کیا سے کیا ہو. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں آج وقت ملا ہے جوانی ملی ہے صلاحیت ملی ہے. اللہ تعالی نے عزت دی ہے قدر دی ہے خاندان دیا ہے اولاد دی ہے شادی دی ہے سب کچھ دیا ہے. تو اس کو دین پہ استعمال کر لو تاکہ دنیا بھی بہتر ہو. اور میرے ساتھیوں اسی کے ساتھ میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں. جب ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عالم بنائیں ورنہ یہ اشر لوگ ہم ایک جملہ کہتے ہیں اجی مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے. نہیں پوچھ جائے مولوی بڑا کی تو کھاسی صحیح کھانے لے پاسو کھاسی صحیح تو نہ کرے پاسو کھانے لے مولوی بنے گا کہاں سے کھائے گا. بابا عزت کا کھانا کھائے. عام بندہ کسی کے گھر 2 دفعہ چلا جائے لوگ کہتے ہیں ٹکریلا کر لے میری جان چھوڑے سے. یہ تو آ گیا کب جان چھوڑے گا. اور عالم دین کو لوگ منت کر کے کہتے ہیں حضرت سارے گھر برکت دے کے دور دیوانے کھا لگے سو سکے. مولوی کہتے ہیں نہیں جی آج تیری وار دودھ دیا تو دعوت میں ٹھکرائی بیٹھا ایسے ہی تو گزر دے پہ ایک روٹی تو کھا دی لے لو. اور نہیں بابا میں جزاک اللہ ول کرو
اب تمہارے کو ٹائم نہیں ہوتا جدا دے بال کرا. یہ تو میں اکیلے کی بات کر رہا ہوں. آپ سارے علماء سے پوچھے نا, ایک بھی بات سے چار چل جائیں گے تو نہ کرنی کو دی. آپ کہتے ہیں مولوی بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ عزت کا کھانا کھائے. اور سنیں, میں واقعہ پیش کر رہا ہوں اس شخصیت کا, وہ صحابہ کا شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. بیٹھے, ان کے پاس کوئی مہمان آیا, دودھ منگوایا. ایک دکان والا دودھ بیچتا تھا, مہمانوں کو لوگ لے کر پلایا کرتے تھے. اس تک اطلاع بھیجی, مثلاً میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اجی 4 پیالے دودھ کے بھجوا دے. آ گیا. جو لڑکا دودھ دینے آیا, جو ہوٹل پہ کام کرتا تھا, امام ابو حنیفہ نے اس کو دیکھا کہ بڑا بہادر بچہ ہے. تو بیٹا کیا کرتے ہو, کیا نام ہے, کہاں کہہ رہے ہیں, پوچھا. انہوں نے کہا جی یعقوب نام ہے. کس کے بیٹے ہو؟ کہا جی ابراہیم کا بیٹا ہوں جو کچھ دنوں پہلے فوت ہوا, میں یتیم ہوں. اچھا, ہوٹل پہ کام کرتے ہو؟ جی ہاں, میری اماں گھر میں گزر بسر کرتی ہے میری اس تنخواہ کو. بیٹا آپ کو ہوٹل پہ کتنی تنخواہ ملتی؟ کا 1 درہم 1 ہفتے کا, 4 درہم مہینے کے, یا کبھی 5 ہفتے آ جائے تو 5 درہم مہینے کے. کہ بیٹا میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں ہفتے کے 2 درہم دوں گا. وہ یعقوب بچہ پوچھتا ہے, امام صاحب آپ کیا بیٹھ کے مجھے کیا لوگوں کو دودھ پلانا ہوگا؟ کہنا بچہ یہاں بیٹھ کے تجھے اللہ اللہ کے رسول کی باتیں پڑھنی ہوگی. کہ کم کوئی نہیں کرنا. کہ جی نہیں کرنا. اب میں بیٹھ گیا, وہ بیٹھ گیا. ہفتے بعد 2 درہم لیے اور اماں کو جا کے دیا. ماں نے کہا تیرے استاد کا اللہ بھلا کرے. ہوٹل والے کے پاس آئی, شکریہ تیرا, اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے میری بیٹے کی یتیمی دیکھی, اس کی امداد کر دی. انہوں نے کہا بھائی صاحبہ لیا, وہ پوتر تیرا مولوی کل گیا بیٹھے, وہ اس مسجد گیا ہوا ہے, میرے پاس تھوڑی ہے, وہ ادھر گیا ہوا ہے. اچھا. وہ آئی ماں اور آ کر بچے کو بازو سے پکڑا, لے کے چلنے لگے. امام صاحب نے کہا اماں اسے پڑھنے دے. کہا کیوں پڑھنے دو, تو مولوی ہے. میرا بیٹا مولوی بن گیا, کھائے گا کہاں سے؟ پکڑ کے زور زبر سے لے گئی. پھر ہوٹل پہ بٹھایا. امام صاحب کے اگلے دن مہمان آئے, بچہ پھر دودھ دینے آئے, تو امام صاحب نے اگلی آفر کے, بیٹا 5 درہم 1 ہفتے کے لے لے, 5 5 25 درہم 1 مہینے کے, وہ تو 5 ملتے ہیں تجھے, میں 5 گنا زیادہ دے رہا ہوں, 25 درہم پورے مہینے کے, 5 درہم 1 ہفتے کے, میرے پاس بیٹھ جا پڑھنا. انہوں نے کہا جی اوکے. بچہ بیٹھ گیا. اگلے ہفتے جا کے ماں کو 5 درہم, اماں آئی گئے کہ تم مجھے نہ کہ اسے مولی دیتے, کیا تیرا مولی ایسے نہیں سمجھے. ماں پھر آئے. اللہ اکبر. میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں میرے رونگ پہ کھڑے ہو جاتے. ماں نے آ کے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا سے کیا دے. امام سے بڑی تسلی سے سنتے رہے, سنتے رہے, سنتے رہے, اور آخر میں جلال میں ایک جملہ بولا جو اللہ کی ذات کو پسند تھا. امام صاحب نے کہا ماں یہ یتیم ضرور ہے پر اسے علم سے محروم نہ کر, اسے دین سے محروم نہ کر. میں اسے اپنے پیو ماں نے گالیاں نہیں پڑھنا بیٹھا, میں اللہ رسول کی گال پڑھنا بیٹھا. اب ماں کیا دنیا کے پیچھے دین کو لات مارتی ہو, اللہ کا نام مانو, اسے پڑھنے دو. تو ماں قدرے ٹھنڈی ہوئی اور ایک جملہ, ایک بات پوچھی امام صاحب سے. اچھا تو کب تک یہ مولوی بن کے کھائے گا؟ کہا کب تک کھائے گا؟ یہ وہ خوراک کھائے گا جو شاید بادشاہوں کو کم نصیب ہو. تو نے کہا واہ, پتہ نہیں کب نصیب ہو, یہ تو وہ خوراک کھائے گا. انہوں نے کہا اچھا. ماں گئی. امام ابو حنیفہ کے پاس یہ بچہ پڑھتا رہا, پڑھتا رہا, پڑھتا. یہ وہ یعقوب وہ ہے جس کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی بھی ہیں, جس کے شاگرد امام شافعی بھی ہیں, اور دنیا اس یعقوب بن ابراہیم کو امام قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے. امام قاضی ابو یوسف امام شافعی کے استاذ, امام محمد کے استاذ, صحابہ کرام کے فتاوی کے حافظ, امام قاضی ابو یوسف. ایک وقت آیا سلطنت عباسیہ کے نے قاضی القضات بنائے, اور ان کے سامنے پستہ, بادام, فالودہ, کشمش, اس طرح کے ڈرائی فروٹ پیش ہوئے. تو بادشاہ نے کہا لیجیے یہ ہمیں جمعے ملتے ہیں, آپ کے لیے روزانہ ہو. اور قاضی ابو یوسف رونے لگے. میں نے کہا آپ کو پسند نہیں آیا؟ رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ, اللہ ابو حنیفہ قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. آج وہ ہوتا, میری اماں کے سامنے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی,
میرے استاذ نے علم دین پڑھنے پہ مجھے اچھے رزق کی خوشخبری اس وقت دی تھی جب میرے اوپر یتیمی کا دھبا تھا. آج دنیا میرے فطرے کو سلام پیش کرتی. تم کہتے ہو بچہ بنا عالم بنے گا, کھائے گا کہاں سے؟ میرے دوستو عزت کا کھانا کھائے, یاد رکھیں عزت کا کھانا. میں بات آخری کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. جمعہ کے خطبے میں امام کے ہاتھوں عصا ہوتا ہے اور آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ امام حدیث سنا رہا ہوتا ہے, الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, کہ لوگوں اس وقت تک رب کریم کے نبی کریم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تمہیں موت نہیں دے گا جب تک تمہارا لکھا ہوا رزق اللہ تمہارے اوپر پورا نہ کرے. جو مرتے وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں, کیوں؟ فرشتہ تین باتیں کہتا ہے. کہتے ہیں میں نے پورے گندم کو تلاش کیا, تیرے لیے ایک دانہ بھی نہیں بچا. میں نے پوری پانی کے قطروں کو ڈھونڈا, تیرے نام کا ایک پانی کا قطرہ اس دھرتی پر موجود نہیں ہے. اور تیری تمام سانسوں کی گنے ہوئے لسٹ اور رجسٹر کو میں نے دیکھا, تیری چند سانسیں باقی ہیں, میں تیرا روح نکالنے لگا ہوں, آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. یہ وقت آئے گا, اگر اس وقت سے بندہ اپنے آپ کو برے وقتوں سے بچانا چاہتا ہے تو میرے دوستو آج کسی بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی اولادوں کو دین پڑھانے کے لیے وقف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے حضرات بیٹھے کریں گے, جتنے بیٹھے. اور آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں, مولوی بنے گا تو مولوی دہشت گرد نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے مولوی دہشت گرد ہے, مولوی بہت پرامن ہے. مولوی کی پرامنی دیکھنی ہونا تو میرے دوستو 2019 میں جمعیت علماء اسلام نے آزادی مارچ کیا ہے. کہاں سے؟ کراچی کے ساحلوں سے لے کر اسلام آباد کے فلک موت پہاڑوں تک لاکھوں بندے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی قیادت میں آئے ہیں. بائی روڈ آئے, نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے, نہ کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے. ایمبولینسز کو بھی راستہ مل رہا تھا, مریض بھی اسپتال جاتے. ورنہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی بچوں مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ 1947 سے آج تک میرے وطن عزیز کو بنے ہوئے 75 سال ہونے کو ہے, ہم پلاٹینیم جبلی بنا چکے ہیں, اس کے باوجود کوئی ایک دھرنا, کوئی ایک جلوس دکھائیں جس میں لاشیں نہ گری ہوں یا بدامنی نہ ہوگی. یہ پرامن ہونا اللہ نے علماء کو دیا, لیکن انشاءاللہ لوگ پچا گئے ہیں مولویوں کا پرامن ہونا. یہ بڑی بات ہے. اب آپ علماء کی عزت کرنا سیکھیں, ورنہ علماء سے تو بڑے 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 فرعون کے لہجے میں بولنے والے ایجنٹ آئے ہیں, انہوں نے علماء کے ساتھ ٹکر لی ہے. رب نے ایسا ذلیل کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ضلالت کے مقدر ہوگی. معاملہ کوئی نہیں, عالم پرامن ہے, عالم کے معاملات ایسے نہیں ہیں. آپ اپنی اولاد کو حافظ عالم بنائیں, دنیا میں بھی عزت ہوگی, آخرت میں بھی عزت ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.